بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ تو بچوں، کلاس 9 اردو کے اہم ایم سی کیوز آج کی اس ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کیے جائیں گے، تو ویڈیو کو دھیان سے آپ نے سننا ہے۔ بہت اہم ایم سی کیوز ہے اور یہ 110 سے زیادہ ایم سی کیوز ہے۔ تو پہلا ایم سی کیوز ہے بچوں کہ استعارے میں مستعار لے اور مستعار منہ کو کیا کہیں گے؟ تو استعارے میں مستعار لے اور مستعار منہ کو طرفین استعارہ کہتے ہیں، اور تشبیہ میں مشبہ اور مشبہ بے کو طرفین تشبیہ کہتے ہیں۔ تشبیہ کے لیے بنیادی شرط کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے مشترکہ خوبی۔ درج شدہ میں سے کس کے لغوی معنی اشارے سے بات کہنا کے ہیں؟ تو اشارے سے بات کہنا کنایا میں ہوتا ہے۔ ایسا جملہ جس میں مسند علیہ اسم اور جو مسند فعل ہو، تو ایسا جملہ جس میں مسند علیہ اسم اور مسند فعل ہو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ کسی لفظ سے ایسی بات مراد لینا جو اس کے حقیقی معنی کو لازم ہو، قواعد کی روح سے کنایا کہلاتا ہے۔ یعنی آپ جو ہے مجازی معنی، مرادی معنی بھی مراد لے سکتے ہیں، اور آپ اگر حقیقی معنی بھی مراد لے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو وہ کنائے میں ہوتا ہے۔ فعل لازم والا جملہ ڈیش کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، تو فعل لازم میں فعل، فاعل اور مفعول ہونا لازمی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مفعول جس پر کام کیا جا رہا ہو۔ اور فعل متعدی میں مفعول نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا، فعل متعدی میں مفعول نہیں ہوتا اور فعل لازم میں مفعول ہوتا ہے۔ جملہ اسمیہ میں مسند کو خبر کہتے ہیں۔ وہ بریانی کی 2 پلیٹیں کھا گیا، یہ جملہ مجاز مرسل کی اقسام ہے۔ ردیف سے پہلے آنے والے ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں۔ نہیم تو ہمیشہ بے پر کی اڑاتا ہے۔ استعارے کے لغوی معنی ہے ادھار لینا۔ خطوط کی بنیادی کتنی اقسام ہیں؟ تو خطوط کی 2 اقسام ہوتی ہیں، رسمی اور غیر رسمی۔ جس نظم میں صحابہ کرام، بزرگان دین اور صوفیہ کرام کی خدمات کا ذکر ہو اسے منقبت کہتے ہیں۔ وہ اسم جو کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کے لیے بولا جائے اسے اسم معرفہ کہتے ہیں۔ پاکستان، لاہور، فاطمہ جناح قواعد کی روح سے کون سے اسم ہے؟ تو یہ سب نام ہے، تو یہ نام اسم معرفہ ہوتے ہیں۔ اسلام آباد پاکستان کا دارالحکومت ہے، اس جملے میں مبتدا کون ہے؟ تو مبتدا جس کے متعلق خبر دی جائے، تو اسلام آباد کے متعلق دی جا رہی ہے۔ قواعد کی روح سے کرسی پر کیا ہے؟ تو یہ مرکب جاری ہے۔ کنایا میں اگر لفظ حقیقی معنی میں استعمال ہو تو وہ ہوگا، کنایا میں لفظ حقیقی معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، تو یہ درست ہوگا۔ صاحب اختیار کو لکھے جانے والے خطوط کہلاتے ہیں، تو صاحب اختیار کو لکھے جانے والے خط رسمی خطوط ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ پرنسپل کو یا کسی صاحب اقتدار کو لکھتے ہیں۔ جو دوست احباب کو لکھے جاتے ہیں وہ غیر رسمی خط ہوتے ہیں۔ بریانی مزیدار تھی، 2 پلیٹیں کھا گیا، اس جملے میں مجاز مرسل ہے، تو اس جملے میں مجاز مرسل ہے پلیٹیں، ٹھیک ہے۔ اور نیکسٹ ہے بچوں، درج شدہ میں سے کن الفاظ کے ساتھ سابقے استعمال ہوئے ہیں؟ تو سابقہ جو پہلے آتا ہے، تو یہاں پر ہے لا، فارس اور با ادب۔ روداد کو انگریزی زبان میں ڈیش کہتے ہیں، سٹوری کہتے ہیں۔ درج شدہ میں سے متضاد الفاظ کی جوڑی کون سی ہے؟ تو بیمار اور تندرست، یہ متضاد ہے۔ قانون کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، علم بیان کی روح سے یہ جو ہے کنایا ہے، چھپی ہوئی بات ہے۔ درج شدہ میں سے کون سی نظم کا مقصد ارباب اقتدار کی خوشنودی حاصل کرنا ہوتا ہے یا فرمائش پوری کرنے کے لیے لکھی جاتی ہے؟ تو اسے قصیدہ کہتے ہیں۔
سعید گھر میں موجود ہے، یہ جملہ کیا کہلاتا ہے؟ تو سعید گھر میں موجود ہے، تو یہاں پر اب کوئی کام نہیں ہو رہا، خبر دی جا رہی ہے، تو وہ جملہ اسمیہ ہے۔ پلکوں پر چل رہے ہیں انجم، قواعد کی روح سے یہ مصرع کس کی مثال ہے؟ تو یہ مجاز مرسل کی اقسام ہے۔ جملہ فعلیہ کے مسند علیہ کو، تو جملہ فعلیہ کے مسند علیہ کو فاعل کہتے ہیں، کام کرنے والا۔ کسی پہرائیہ بیان کے جملے کا مقصد ہر ذہنی سطح کے تک پہنچانا ہوتا ہے، یعنی ہر ذہنی سطح تک پہنچتا ہے، تو وہ صحافتی جملہ ہوتا ہے جو ہر ذہنی سطح تک پہنچتا ہے۔ معنی کے لحاظ سے اسم کی درست ڈیش اقسام ہے، تو دو ہے، اسم معرفہ، اسم نکرہ۔ غزل کے ہر شعر میں کتنے مصرعے ہوتے ہیں؟ تو ہر شعر میں 2 مصرعے ہوتے ہیں، مصرع اولیٰ اور مصرع ثانی۔ 71 ہے، قافیہ کی جمع قوافی ہے۔ غزل میں مطلع کی خاصیت ہے کہ دونوں مصرعوں میں قافیہ اور ردیف ہوتی ہے۔ ناصر اس دیار میں کتنا اجنبی ہے تو، غزل کے اس آخری شعر کو قواعد کی روح سے مقطع کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اب آخری شعر بھی ہے اور شاعر کا تخلص ناصر موجود ہے۔ غزل زیادہ تر کس موضوع پر ہوتی ہے؟ تو غزل زیادہ تر محبت اور جذبات کے موضوع پر ہوتی ہے۔ قواعد کی روح سے واو اور کون سے حروف ہے؟ یہ حروف عطف ہے۔ لڑکی نے دوپٹہ پہنا، قواعد کی روح سے غلطی کی نشانی دہی کریں، تو لڑکی نے دوپٹہ اوڑھا روزمرہ کی غلطی ہے۔ اس کے بعد علم بیان کی روح سے تشبیہ سے مراد ہے، کسی چیز کو مشترکہ خوبی کی بنا پر دوسری چیز کی مانند قرار دینا۔ اب نیکسٹ دیکھتے ہیں بچوں۔ فعل کا تعلق کن چیزوں سے ہوتا ہے؟ تو فعل کا تعلق کام اور زمانے سے ہوتا ہے۔ ذیل میں سے ڈیش حروف بیان ہے کہ مقررہ اوزان اور بحر میں لکھا جانے والا کلام شعر کہلاتا ہے۔ علی نے کتاب خریدی، قواعد کی روح سے کون سا جملہ ہے؟ اب کتاب خریدی کام ہے، تو یہ جملہ فعلیہ ہے۔ رپورٹ ڈیش کی صورت میں بھی لکھی جاتی ہے، تو رپورٹ جو ہے یہ مضمون کی صورت میں بھی لکھی جاتی ہے۔ ارکان استعارہ کتنے ہیں؟ تو ارکان استعارہ 3 ہیں، مستعار لے، مستعار منہ، وجہ جامع۔ دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی، شعری اصطلاح میں یہ شعر کہلائے گا، مطلع کہلائے گا۔ تشبیہ کا لفظ ڈیش سے نکلا ہے، تو تشبیہ کا لفظ شبہ سے نکلا ہے۔ آغاز کو کون پوچھتا ہے؟ انجام اچھا ہو آدمی کا۔ آغاز اور انجام یہ متضاد ہے، تو یہ صنعت تضاد ہے۔ درج شدہ میں سے جملہ فعلیہ کی نشاندہی کریں، تو جملہ فعلیہ جس میں کام ہوتا ہے، آمنہ نے پڑھا۔ اس نظم کو کیا کہیں گے جس کے ہر بند میں 6 مصرعے ہوں؟ تو جس کے ہر بند میں 6 مصرعے ہوں اسے مسدس کہتے ہیں۔ وہ ہر دن سکول آتا ہے، اس جملے میں قواعد کی روح سے روزمرہ کی غلطی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ہر روز سکول آتا ہے۔ کامران نے عائشہ کو آواز دی، اس جملے میں حروف کون سے ہیں؟ تو نے اور کو حروف ہیں۔ جملہ اسمیہ کے مسند علیہ اور مسند دونوں اسم ہوتے ہیں۔ کھا کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہوا تھا، موتیوں سے دامن صحرا بھرا ہوا، اس مصرعے میں مستعار منہ ہے جو ہے موتیوں۔ ہر شعر میں تبدیل ہو کر آنے کے باوجود قافیہ کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے۔ نظم میں کیا ہوتا ہے؟ نظم میں ایک ہی مضمون مسلسل بیان ہوتا ہے۔ خبردار، دیکھنا، زنہار قواعد کی روح سے حروف ہیں،
تو یہ قواعد کی روح سے حروف تنبیہ ہیں۔ اور اس کے بعد نیکسٹ ہے بچوں ہمارے پاس ہم میچ ہار گئے۔ اس جملے میں حروف تمنا ہے۔ مار کھانا محاورہ ہے۔ روٹی کھانا یہ روزمرہ کا جملہ ہے۔ شعر کتنے مصروں پر مشتمل ہوتا ہے؟ شعر 2 مصروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ خون ڈیش ہونا، درست لفظ کا انتخاب کرے۔ خون سفید ہونا۔ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے۔ اس جملے میں اسلامی ملک کو قواعد کی روح سے کیا کہیں گے؟ تو اسلامی کو قواعد کی روح سے خبر کہیں گے۔ مطلع کے لغوی معنی جو ہیں وہ طلوع ہونا یا طلوع ہونے کی جگہ، الف اور بے دونوں ٹھیک ہے۔ کسی وجہ یا سبب کو ظاہر کرنے کے لیے جو حروف بیان ہوتے ہیں وہ حروف علت ہوتے ہیں۔ وہ اسکول گیا میں فعل کون سا ہے؟ فعل کام ہے تو گیا۔ نظم اور غزل میں بنیادی فرق۔ غزل اور نظم میں بنیادی فرق، نظم میں ایک مضمون ہوتا ہے۔ جملہ اسمیہ کے بنیادی اجزاء کون سے ہیں؟ مبتدا اور خبر۔ مرکب تام کی مثال کون سی ہے؟ تو مرکب تام کی مثال ہے مرکب تام جس میں جملہ مکمل ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ جو جملہ ہوگا یہ گلاب لال ہے یا یہ لال گلاب ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ لال گلاب ہے، جب یہ جملہ مکمل ہوگا تو یہ مرکب تام بنے گا، ٹھیک ہے، جس میں پوری بات سمجھ آ جائے۔ مطلع کس زبان کا لفظ ہے؟ تو مطلع عربی زبان کا لفظ ہے۔ جملہ فعلیہ کس سے شروع ہوتا ہے؟ تو جملہ فعلیہ فعل سے شروع ہوتا ہے۔ پاکستان کس قسم کا اسم ہے؟ تو پاکستان اسم علم کی قسم ہے۔ غزل کا پہلا شعر کیا کہلاتا ہے؟ جس میں ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں تو وہ مطلع کہلاتا ہے۔ مرکب کی تعریف کیا ہے؟ 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ۔ مقطع کے لغوی معنی جو ہیں وہ ہوتے ہیں کاٹنا۔ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ اس شعر میں علم بیان کی کون سی خوبی استعمال ہوئی ہے؟ تو اس میں تشبیہ، ٹھیک ہے، کی سی یہ تشبیہ ہے۔ غزل میں شاعر اپنا نام کس شعر میں لاتا ہے؟ تو وہ مقطع میں لاتا ہے، ٹھیک ہے، غزل کا جو آخری شعر ہوتا ہے۔ اب نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ غزل کا پہلا شعر کیا ہوتا ہے؟ پہلا شعر مطلع ہوتا ہے۔ ڈراؤ لفظ ڈرامہ کس زبان سے مشتق ہے؟ تو یہ یونانی زبان کے لفظ سے مشتق ہے۔ مہمان کے ساتھ درست علاقے کا انتخاب کریں تو مہمان نواز بنے گا۔ فعل لازم کی مثال کون سی ہے؟ تو فعل لازم، ٹھیک ہے، علی نے دروازہ کھولا، ٹھیک ہے، اس میں فعل بھی ہے، فاعل بھی ہے اور مفعول بھی ہے۔ آمنہ نے سبق پڑھا، اس جملے میں فاعل آمنہ ہے یعنی کام کرنے والا۔ قافیہ کیا ہے؟ قافیہ ہم آواز الفاظ کو کہتے ہیں۔ ایک طالب علم محنتی ہے، میں طالب علم کس قسم کا اسم ہے؟ یہ اسم نکرہ ہے کیونکہ کوئی بھی طالب علم ہو سکتا ہے۔ حروف استفہام ڈیش ہے تو وہ ہے سوال پوچھنا، کب۔ اب جو اگلے ہیں نیکسٹ انہیں دیکھتے ہیں بچوں۔ مطلع کے اصطلاحی معنی ہے غزل کا پہلا شعر۔ استعارہ کیا ہے؟ بغیر کی طرح کے مثال دینا۔ ترکیب لفظی کی نشاندہی کریں تو وہ ہے دیار عشق۔ درج شدہ میں سے متضاد الفاظ کی جوڑی تو وہ ہے زندگی موت۔ حیرانی کے موقع پر استعمال ہونے والے حروف جو ہیں وہ حروف تعجب کہلاتے ہیں۔ جس نظم میں کسی زندہ بادشاہ، سرکاری عہدیدار، وزیر، مشیر کے کارنامے بیان کیے جائیں تو اسے قصیدہ کہتے ہیں۔ آج موسم خوشگوار ہے کس قسم کا جملہ ہے؟ تو یہ جملہ خبریہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں خبر دی جا رہی ہے۔ جملہ خبریہ کیا ہوتا ہے؟ جس میں خبر دی جائے۔ قافیہ کے لغوی معنی، تو قافیہ کے لغوی معنی پیچھے آنے والا کے ہیں۔ صنعت کسے کہتے ہیں؟ الفاظ کو خوبصورت بنانا۔ تشبیہ کیا ہے؟
ایک چیز کو دوسری چیز سے مشابہت دینا۔ وہ چاند کی طرح خوبصورت ہے، یہ کون سی صنعت ہے؟ وہ چاند کی طرح خوبصورت ہے، تو یہ تشبیہ ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ آپشن موجود نہیں ہے، وہ تشبیہ ہے۔ جملہ اسمیہ کس سے شروع ہوتا ہے؟ تو جملہ اسمیہ جو ہے یہ اسم سے شروع ہوتا ہے۔ مخمس کے ہر بند میں 5 مصرے ہوتے ہیں۔ دروازہ و کمرہ کس قسم کا مرکب ہے؟ یہ مرکب عطفی ہے۔ صنعت کی کتنی اقسام ہے؟ تو صنعت کی مشہور 2 اقسام ہیں، صنائع لفظی اور صنائع معنوی۔ جفا کش بنو گر ہو عزت کے خواہاں، کہ عزت کا ہے بید ذلت میں پنہاں۔ اس شعر میں خواہاں اور پنہاں یہ جو ہے یہ قافیہ ہیں، ٹھیک ہے۔ مرکب ناقص میں کیا ہوتا ہے؟ مرکب ناقص میں جو ہے جملہ نامکمل معنی ہوتے ہیں۔ اہل زبان کی بول چال کو روزمرہ کہتے ہیں۔ کرسی، میز، چڑیا، شیر قواعد کی روح سے کون سے اسم ہیں؟ تو یہ اسم ذات ہے۔ درد ذیل میں سے حروف تشبیہ ہے بعینہ۔ سفید اس کا، سیاہ اس کا، نفس نفس ہے گواہ اس کا۔ جو شعلہ جاں جلا رہا ہے بجھا رہا ہے، وہی خدا ہے وہی خدا ہے۔ تو اب یہاں پہ نفس نفس یہ صنعت تکرار ہے، تو یہاں پر یہ صنعت تکرار ہے۔ سفید اور سیاہ یہ متضاد ہیں، تو یہ صنعت متضاد بھی ہے۔ وہ اسکول جا رہا ہے میں وہ کس قسم کا اسم ہے؟ تو وہ اسم ضمیر ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اسکول جا رہا ہے، ٹھیک ہے، جیسے احمد اچھا لڑکا ہے وہ اسکول جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ضمیر جو نام کی جگہ اسم کی جگہ استعمال ہوتا ہے تاکہ بار بار نام کو استعمال نہ کیا جائے۔ شکاری نے بندوق چلائی، اس جملہ فعلیہ میں مفعول وہ ہوتا ہے جس پر کام کیا جائے، تو کام بندوق پر کیا جا رہا ہے۔ طرفین تشبیہ کن ارکان کے مجموعے کا نام ہے؟ وہ مشبہ اور مشبہ بہ۔ قافیہ کس زبان کا لفظ ہے؟ تو قافیہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ کو سے پر تک قواعد کی روح سے کون سے حروف ہیں؟ یہ حروف جار ہے۔ اسلم شیر کی طرح بہادر ہے، اس جملے میں مشبہ کون سا لفظ ہے؟ تو مشبہ جو ہے مشبہ ہوتا ہے جس کو تشبیہ دی جا رہی ہو۔ تو اب جو اسلم ہے، اسلم کو دی جا رہی ہے تو اسلم مشبہ ہے، اور شعر مشبہ بہ ہے۔ غزل میں ردیف نہ ہو تو اسے غیر مرتب غزل کہتے ہیں۔ قواعد کی روح سے ایسے الفاظ کو کیا کہیں گے جو کسی لفظ کے شروع میں آ کر اس کے معنی بدل دیتے ہیں؟ تو شروع میں آ کر جو معنی بدلتے ہیں اسے سابقہ کہتے ہیں۔ بنیادی طور پر غزل کا موضوع ہوتا ہے عشق اور عاشقی۔ سلطان نے قلم توڑ دیا، اس جملے میں قواعد کی روح سے حروف ربط کون سا ہے؟ تو حروف ربط ہے نے، ٹھیک ہے، سلطان نے حروف ربط ہے۔ تو مجھے امید ہے بچوں یہ MCQs آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔